سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غالباً لاہور ایئرپورٹ کا واقعہ ہے اور خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس پہ بتا رہے ہیں کہ خواتین سے غالباً شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے بیگ میں کیمرہ اور کچھ گیجٹس سے جن کو نہیں لے جانے دیا جا رہا, جس بات میں لڑائی ہوئی. اس واقعے کے حوالے سے تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ میاں نویز صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں نیو نیوز اور لاہور رنگ کے, ان سے جانیں گے. اور انہوں نے یہ خبر بریک بھی کی, کیا معاملات ہیں خواتین کے ساتھ, آخر ہو کیا رہا تھا, ان کے بیگ سے برآمد کیا ہوا. میاں نویز صاحب سے تمام حقائق جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم میاں صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میاں صاحب آپ نے خبر بریک کی اور وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے. خواتین ہیں دو, غالباً ان کو تین خواتین ہیں, ان کو بالوں سے گھسیٹ کے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں لے جایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے پاس عام سامان تھا, لیکن بحث و تکرار ہوئی اور بعد میں ان کو پھر اس چیز میں پھنسایا جا رہا ہے. معاملہ ہے کیا, آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ علی یہ تین خواتین ہیں, حافظ آباد کی رہائشی ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ان کا یہ کام ہے, یہ معمول سے آتی جاتی رہتی ہیں, ابو دھابی سے یہ آ رہی تھی. اچھا, ان کے پاس شراب والی بات تو ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے 24 سی سی ٹی وی کیمرے اور مہنگے ترین لہنگے تھے. اچھا ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں تھیں. ان دونوں چیزوں کے اوپر جو ہمیں بتایا گیا کہ کسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر لگتا ہے, اور جب اسکیننگ سے یہ گزری ہیں تو ان کو جو ہے وہ متعلقہ انسپیکٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ چیکنگ کروائیں. اسی بات کے اوپر جو ہے ان کی وہاں پر تو تکرار ہوئی, چپکلش ہوئی. پہل جو ہے ان خواتین کی جانب سے کی گئی اور جو ہے وہ کسٹم کی جو اہلکار تھی, انسپیکٹر تھی, ان کے اوپر پہل کی گئی ان کی جانب سے. لیکن اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر جب وردی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی یا ڈالا تو پھر جو ہے وہ کسٹم کی جو اہلکار تھی, انسپیکٹر تھی خواتین, وہ آپ نے فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہے اس میں, پھر انہوں نے جو ہے ان کو پکڑا اور کھینچا, بالوں سے گھسیٹتے ہوئے وہ ان کو لے کے گئی ہیں. اب یہ جو تین خواتین حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے, اور یہ اس طرح کی ہمیں جو پتہ لگا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی لاتی جاتی رہتی ہیں. اب یہ ان کے اوپر شمالی چھونی میں جو ہے وہ ایک پرچہ درج ہوا ہے. اس کے بعد ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے, جو میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا ہے کہ پولیس نے پرچہ تو دے دیا لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. اور وہ جو فوٹیج کے اندر شراب جو دکھا رہی ہیں, وہ شراب غالباً وہاں پر پڑی تھی کسی اور کسٹم کی کسی اور شہری کی جو وہاں پہ پکڑی گئی, وہ کسٹم والوں کی تحویل میں تھی. وہ شراب ان کی نہیں تھی, یہ بلکہ خود دکھا رہی ہیں, یہ دیکھیں شراب وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ہے وہ پھر گھسیٹا اور پھر مارا بھی ان کو. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا ایکچوئل مسئلہ کسٹم کا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارا ایک دوسرے کو, اور ادھر سے بھی وہ خواتین کسٹم کی جو اہلکار خواتین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پھر پورا اپنا دل راضی کیا, انہوں نے پھر کھینچا جب وردی کے اوپر ہاتھ ڈالا. میرا بتا رہے ہیں کہ پرچہ بھی ہو گیا, ان کو جس انداز میں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا, مطلب کہ وہ لوگ ہے تو انہی کی حراست میں, تو ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اچھا, یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں پولیس کے, آپ کو پتا ہے کہ وہ گرفتاری ڈال دیں تو فوری ضمانت ہو جانی اس کیس میں. یہ کوئی اتنا بڑا کیس تو نہیں ہے, ابھی آپ گرفتاری ڈالیں گے, جج کے سامنے پیش کریں گے تو ضمانت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی اس میں وہ بھی خواتین ہیں, اور اس کے اوپر سافٹ کارنر ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ آپ دیکھیں ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ان کی غلطی ہے, لیکن کسٹم پولیس اہلکار جو ہیں کسٹم کی انہوں نے نہیں, بالکل یہ کسی سوسائٹی کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, یہ تو پھر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ شہری کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائیں. آپ جتنے بھی فارنر کنٹری ہیں وہاں پر آپ بھی جاتے ہوں گے, میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں, آپ وہاں پر یہ قانون ہے, آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے جو مرضی کر لیں, گالم گلوچ کر لیں, لیکن آپ ایسے ٹچ نہیں کر سکتے. جب آپ ٹچ کریں گے اس کے اوپر آپ کو سزا ہے. تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا کوئی قصور ہے, لیکن ایسے کون گھسیٹتا ہے؟ اگر انہوں نے وردی کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا, انہوں نے جو بھی گالم گلوچ کیا, اگر مارنے کی کوشش کی تو ان کو ایک طریقے کے ساتھ آپ ان کو اپنی طویل میں لیں اور وہ ان کے اوپر جو قانونی کارروائی بنتی وہ کریں. سب یہاں پہ دو واقعہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. کچھ دن پہلے سعودی عرب میں غالباً وہاں پہ بھی ایک خاتون تھی, پتہ نہیں پاکستانی شہریوں کو کیا مسئلہ ہے کہ انہیں جب کوئی بھی ریاستی اہلکار کسی بھی ملک کا وہ روکے تو یہ آگے سے تھپڑ جاڑ دیتی ہیں. آپ نے وہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی ان کو پھر آگے سے وہ جو وہاں پہ شرطہ موجود تھا اس نے بھی پھر وہاں پہ ان کو آگے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اور دوسرے ایک چیز کے کچھ دن پہلے غالباً قصور میں کچھ پارٹی سے کچھ لوگ پکڑے گئے, ان کی جس طرح تصویریں اور ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی, اس پہ میں جو ہے پنجاب پولیس کے ذمہ داران ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ان تمام تفتیشی افسروں کے خلاف کارروائی کی اور ان کو
اس وقت حوالات میں بند کر دیا کہ آپ کسی بھی ملزم کو اس طرح سے اس کی تصویریں تشہیر نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قانون توڑ بھی رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. کیا خیال ہے؟ بالکل, یہ آپ کی 100% بات درست ہے. اس واقعے کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر تو تیسری دفعہ ان کی ویڈیو بنا رہے تھے. بھئی یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ ڈانس پارٹی پر ریڈ کیا, پکڑ لیا, تو آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ خود ہی ویڈیو بنا کر آپ خود ہی سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ جو پولیس ہے, جو پروفیشنل پولیس کے جو افسر ہوتے ہیں لاہور کی اگر بات کر لیں, وہ تو قصور ہے نا لاہور کے اندر. تو اگر اس طرح کا ریڈ ہو بھی جائے, پکڑی بھی جائے, تو بلر کر کے جو ہے وہ ویڈیو دیتے ہیں, چہرے نمایاں نہیں ہوتے. آپ کو یہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی شروع کر دیا ہے, ہمارے جو چینل ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی کا چہرہ فیس نہ آئے, اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو اس کی سزا ملے, لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اوپر آپ اس کو بدنام کر دیں. میاں صاحب ایک چیز اور بتا دیں کہ ہم نے دیکھا کہ ریاستی اہلکار پہ اگر کوئی شخص آگے سے بحث و تکرار کرتا ہے یا کوئی گالم گلوچ ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے, ہم نے دیکھا کہ اس شخص کو پھر اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی. آپ اس کو اس میں اور چیزیں ڈال دی بالکل یہ بھی ایڈ کریں اس میں کہ ایک ٹریفک وارڈن نے جو ہے وہ پنکچر لگانے والوں کو مارا ہے. بالکل ایسی ہے, ٹوڈے مار رہا تھا. یہ اس وقت دیکھیں, یہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں پولیس ہے, ٹریفک پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, کسٹم اہلکار ہیں, ان کو بالکل یہ کسی صورت میں ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں یا آپ کسی, ان کی پبلک ڈیلنگ یار اگر ان کے اوپر کوئی کرتا بھی ہے تو انہیں ٹیکل کرنا ہے. ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ یہ ایسا نہ کریں کہ یہ بھی آگے سے تھپڑ جڑ دیں, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے جو شہری ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیزیں لا رہے ہیں باہر سے, آپ اس کا کسٹم پے کریں, آپ اس کو کسٹم پے کریں, لیکن وہاں پر آپ کیا کریں نا, ایک اور بھی اینگل نکلتا ہے اس کا کہ کسٹم والے تھوڑا تنگ کرتے ہیں. بالکل ایسے کچھ دیں گے تو آپ کو آگے جانے بالکل ایسی ہے. وہ بھی وہاں پر اتنے کیسز آتے ہیں, ہمیں لوگ فون کرتے ہیں کہ تنگ کیا جا رہا ہے. پہ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی بھی شخص کی پنجاب پولیس سے کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی بحث و تکرار ہو جائے, تو اس کو اس کے جرم کی جو یعنی کہ ایف آئی آر نہیں دی جاتی, اس پہ اور طرح کا پرچہ ڈال دیا جاتا ہے, جیسے اب یہ شراب کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. واللہ عالم ان پہ شراب کے حوالے سے کوئی نہیں, ایف آئی آر جو ہے اس میں شراب وغیرہ تو نہیں ڈالی ان کے اوپر تو انہوں نے 24 کیمرے ہیں اور جو ہے وہ لہنگے ہیں, یہ چیزیں ڈالی ہیں. اب مزید انویسٹیگیشن کے اندر, کیونکہ ابھی تک تو گرفتاری نہیں ہوئی, گرفتاری ڈالی, یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب پھر اس طرح کے اہلکار اپنا پورا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ دل کی آگ بجھانا چاہتے ہیں تو پھر وکٹمائز کیا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ جو شکے ہیں جو نہ کردہ جرموں کی سزا وہ آپ کی بات 100% درست ہے, وہ بھی ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور ہر شہری کو حق ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ساتھ کہیں ایئرپورٹ کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پر آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک قانونی دائرے کے اندر رہ کر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کسٹم لگتا نہیں لگتا, یہ تو حق حاصل ہے, ہر ایک کو ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہاں پر پکڑ کے بال کھینچ دیں اور وہ سارا کچھ پھر نظر بھی آ رہا ہے, ویڈیو بھی بن رہی ہے. جیسا بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ ان کا ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ بزنس ہی ہو, ایسے وہ کرتی ہوں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ میاں نوید صاحب موجود تھے اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ریاستی اہلکار ہے جس نے وردی پہنی بھی ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر کوئی شخص قانون توڑ رہا ہے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ دست و گریبان ہو رہا ہے, تو آپ اس کے جواب میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ نے اپنی ٹریننگ کا, اپنے تحمل اور برداشت اور صبر کا وہاں پہ مظاہرہ کرنا ہے, اور اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے آپ نے وہ کرنی ہے. نہ آپ نے اس کو وکٹمائز کرنا ہے, نہ اس کو اس کی نہ کردہ جرموں کی سزا دینی ہے. آپ نے اس کا جتنا جرم ہے اس کی سزا اس کو دینی ہے. دوسرا, شہریوں سے درخواست یہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس اہلکاران, پنجاب پولیس کے جوان, یہ ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ آپ کے اور میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اگر کہیں پہ آپ کو روکیں, آپ ان کے ساتھ بھرپور انداز میں کوآپریٹ کریں, آپ اپنے ہاتھ اور اپنے بازو کنٹرول میں رکھیں, ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کو پکڑ کے جب اپنے ہاتھ بازو کا استعمال کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو اس لیے شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود و قیود میں رہیں, اور جو یہ پولیس اہلکاران اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے, انہیں اس وردی کی عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور انہیں اپنی ٹریننگ اور اپنی تربیت کا وہاں پہ عملی مظاہرہ دینا چاہیے, نہ کہ آپ بالوں سے پکڑ کے کسی بھی خاتون کو گھسیٹیں. اب وہ خاتون ظاہر سی بات ہے کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. اگر کوئی شخص کوئی جرم کر بھی رہا ہے, آپ نے اس کو اس کے جرم کی سزا دینی ہے. مطلب کہ ایک شخص اگر کوئی پارٹی کر رہا ہے, اس پہ جو دفعات لگتی ہیں آپ وہ لگائیں, آپ اس کی تشہیر نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے کی تھی اچھا, وہ ان کو نشان عبرت بنایا, ان تمام احباب کو حوالات میں بند کیا, تاکہ کل کو کوئی اس طرح سے اپنا کوئی اکاؤنٹ چلانے کے لیے کسی کا چہرہ یوں پورے دنیا کو, پورے پاکستان کو دکھا کے ویوز نہ حاصل کر سکے. بہرحال بہت شکریہ, میاں نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس خبر کو انہوں نے بریک بھی کیا, اس وقت پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے, اور اس خبر کی جتنی حقیقت, جو ڈیٹیلس تھیں جو ان تک پہنچی, انہوں نے ہمارے تک پہنچائی. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, ہم نے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.